والا بن جائے، گن پوائنٹ لوٹنے والا بن جائے، تم نے کوئی بھی بہانہ بنا کے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، ابھی تو وہ شب زندہ داری نہیں ہے عبد القادر کے پاس، ابھی تک تو انہوں نے ریاضت نہیں کی ہے، ابھی تک تو کوئی شریعہ نہیں پڑھا ہے، ابھی تو ماں نے حکم کی تعریف کی ہے کہ سچ بولنا ہے۔ ڈاکو کہنے لگا کیسا بدبخت ہوں، یہ ماں کی غیر موجودگی میں ماں کا حیا کرتا ہے، میں رب کی موجودگی میں رب کا حیا۔ ڈاکوؤں سے کہنے لگا میں تو طائب ہو رہا ہوں، زندگی میں کبھی کسی سے تمہارا اپنا خیال ہے۔ کہتے پورے کا پورا وہ گینگ توبہ کر کے صحیح مسلمان ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامات ہیں، لیکن سب سے پہلی کرامت سچ بولنا ہے، جھوٹ، کذب، فراڈ، اور وہ بھی تصوف کے نام پر۔ تحریک منہاج القرآن ایسے جھوٹے پیروں کے لیے ننگی تلوار ہے، اور یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے، جو شخص جھوٹ بول رہا ہو وہ شخص پیر تو کیا صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی کرامت ہے جس کے ذریعے سے ڈاکو طائب ہوئے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہوں کہ آج آپ کے علاقے کے، آپ کے محلے کے، نہیں جی کوئی نہیں مانتا، سچ بول کے دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا فیض آپ کو بھی پہنچے گا، سچ کو وتیرہ بنائیں، اس زبان کو پاک کیجیے، جس زبان سے درود پاک کا ورد ہوتا ہے اسی زبان سے جھوٹ، فراڈ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی آخری بات کر کے ختم کر دیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ابھی بھی اس بڑی 11ویں شریف پہ جانے کا مجھے موقع ملا، وہاں پہ میں حاضر تھا، بہت کچھ دیکھا وہاں پہ جا کے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی کا سٹائل اس کی آخری بات سنا کے ختم کر رہا ہوں۔ آپ اپنی مجلس واعظ میں بیٹھے تھے، 70 ہزار افراد آپ کی مجلس میں ہوتے، وقت کا حکمران بھی آتا، گورنر بھی آتے، بڑے بڑے لوگ آتے۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے اپنی مجلس میں، وقت کا حکمران جو گورنر لیول کا ہوگا وہ آیا، آگے عقیدت کا اظہار کیا، اس کے ہاتھ میں اشرفیہ کا تھیلا تھا۔ میں آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں اور یہ نچوڑ ہے۔ اشرفیوں کا تھیلا، کیونکہ نوٹ نہیں ہوتے تھے، سکے تھے، اشرفیوں کا تھیلا تھا، وہ لے کے آیا، آگے ہدیہ پیش کرتا ہے، کہتا حضور میری طرف سے ہدیہ۔ آپ نے فرمایا فقیر کو تیرے ہدیے کی ضرورت نہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، وہ سمجھ رہا میری انسلٹ ہو گئی، بے عزت ہو گیا۔ اس نے پھر لجاجت دکھائی، کہنے لگا جی بس میری منت ہے، اس کو قبول کیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، فقیر کو تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، لے جا۔ اس نے جب تیسری مرتبہ بڑی لجاجت دکھائی تو وہ کہا لے لیجیے۔ تو آپ نے اشرفی وہ تھیلی پکڑی، اتنی ہوگی جتنی بڑی بھی تھی، 50 100 جتنے اس میں درہم تھے، آپ نے پکڑی، اس مجلس کے اندر آپ نے اس کو پکڑ کے ایسے ٹویسٹ کیا، اس میں سے خون ٹپکنے لگا، سکے اس میں سے خون ٹپکا، جیسے خون ٹپکا اس میں سے، وہ حکمران پریشان کی، اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس میں سے خون ٹپکا، وہ پریشان ہو کے آنکھیں نیچی کر لی، دیکھ کے کہنے لگا حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا فقیر اسی لیے نہیں لے رہا تھا، یہ تیری قوم کے یتیموں کا حق ہے، یہ تیری قوم کے غریبوں کا حق ہے، یہ تیری قوم کے بیواؤں کا حق ہے، جو تو مجھے پیش کر کے مجھ سے دعائیں لینا چاہتا ہے۔ فقیر قوم کے یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا حق نہیں لے گا، اسے لے جاؤ اور واپس جا کے تسلیم کر۔
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبتیں بانٹی، ادب بانٹا، علم بانٹا، روحانیت بانٹی، ریاضت بانٹی، اپنے سے بڑے کا ادب بانٹا۔ آج کی اس مجلس کے اندر گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں خوب چرچا کیا کرو، اور آقا کریم سے محبت جوڑ کرنے کے لیے اور اولادوں کو جوڑنے کے لیے اپنے گھروں میں درود پاک کے حلقے منعقد کیا کرو۔ تحریک منہاج القرآن پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو لیے پھرتی ہے کہ لوگوں عشق سرکار کی شمع جلا ہوتی ہے، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوتا۔ ایک قول ہے، ایک فعل ہے۔ اگر میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے درود پاک 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ پڑھتا ہوں تو اولاد آتی ہو جائے گی۔ اگر میں کہوں گا تم پڑھا کرو اور میں سویا ہوا ہوں، اولاد سمجھ آئے گی کرنے کا کام ہوتا باچی بھی کرتے، کرنے کا کام ہوتا نیچی بھی کرتے، اس سے پیدا ہوتا اباجی بھی کرتے۔ جو پیسوں کے لیے مارے پھرتے ہیں، دکان وقت پہ کھولتے ہیں، آفس ٹائم پہ جاتے ہیں، اگر درود پاک پڑھنے سے مدنی آقا کے ساتھ تعلق جڑتا ہوتا تو اباجی بھی یہ کام کرتے۔ خود کیجئے تاکہ اولاد اس کو آپ کے فعل سے اخذ کرے۔ اور اگر اولاد کو آپ نے درود پاک پہ لگا دیا، بے فکر ہو کے دنیا سے جائیے، اولاد درود پڑھتے رہے گی، قبر میں درود والا تمہاری شفاعت کر دیا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں کے حوالے سے پیغام یہ ہے، اولاد کو سچ بولنے کی تلقین کر جاؤ، نہیں لمبا چوڑا کام کر سکتے، یہ سکھا جاؤ بیٹے، گولی بھی سامنے ہو تب بھی سچ بولو۔ آپ سمجھتے ہیں سچ بولنے سے جان جاتی ہے؟ چلی جائے پھر کیا ہوا؟ کربلا کے حسین کا اور کیا قصور ہے؟ وقت کے یزید کے سامنے کلمہ حق بھی تو کہنا ہے۔ وقت حاکم سمجھتا تھا میں نے ختم کر دیا، ختم کرنے والا ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ جس کا سر نیزے پہ ہے اس کی آل اولاد زمین کے آج چپے چپے پر ہے، نہیں دیکھتے۔ کوئی گاؤں ایسا ہے جس میں سید زادہ نہ ہو، کوئی ملک ایسا ہے جس میں سید زادہ نہ ہو۔ سید ہر جگہ پہ اور یزید کسی جگہ پہ نہیں۔ یہ پیغام ہے، سچ بولنے والا کبھی ختم نہیں ہوتا، جھوٹ اور ظلم کرنے والا کبھی بچتا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں فار ایور ہوں، ہمیشہ رہیں، تو پھر تاجدار انبیاء پہ درود کا وظیفہ بنا لیجئے اور اپنی زندگیوں میں عملاً سچ کو داخل کر لیجئے۔ یہی آج کی مجلس کا پیغام ہے، یہی سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام ہے۔ انشاءاللہ دنیا بھی بھلی ہو جائے گی، قبر بھی بھلی ہوگی اور آخرت بھی بھلی ہوگی۔ میں بار دیگر شکر گزار ہوں محترم ریاست علی خان صاحب، چیف ایگزیکٹو پریسٹن ایگری پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے، کہ انہوں نے اپنے اس کام کے آغاز پر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی، ہمیں بلوایا، حضور غوث الثقلین کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ دعا ہے کہ رب کائنات تاجدار انبیاء کے طفیل حضور غوث پاک کے طفیل ان کے کام میں برکتیں ڈالے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے جناب انجینئر محمد رفیق نجم صاحب، نائب ناظم اعلیٰ کوآرڈینیشن تحریک انفراد انٹرنیشنل۔ آپ اختتام پر بالکل درود شریف کے حوالے سے اپنی گفتگو کا اختتام کر رہے تھے، اور ابھی ختم شریف ہوگا۔ آپ کی تقریر کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ